اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی مختلف فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب دولاب سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر صبح و شام تین مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ عز و جل پر یہ حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جتنا ہو سکے درود و سلام کی کثرت کی کوشش کیا کریں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب کائنات کا کروڑ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان کے ہمیں قریب کر دیا ہے اور برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ چند دن کی دوری پہ ہے۔ ان قریب ہمیں اللہ کی رحمت سے رمضان سے ملنا نصیب ہوگا۔ رب تعالی یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب بھی فرمائے اور اس ماہ محترم کی حقیقی برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ماہ رمضان اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ افطار کا وقت ہو یا سحری کا وقت ہو، نماز تراویح کی رونقیں ہوں یا دیگر نمازوں میں دن ہو یا رات ہو، ہر گھڑی میں رب تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ ماہ محترم ایسا کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کی سیل لگا دی جاتی ہے ماہ رمضان میں۔ اللہ ہمیں اس سیل سے فیض یاب ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ماہ رمضان کی برکتوں کا ذکر مختلف آیات میں مختلف الفاظ میں فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ جو لفظ رمضان ہے اس کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ رمضان یا تو یہ اللہ عز و جل کا ہی ایک صفاتی نام ہے، اگر یہ رب تعالی کا صفاتی نام ہو تو ماہ رمضان اس کا مطلب ہو گیا اللہ کا مہینہ، اور احادیث میں یہ فرمایا بھی گیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب یہ اللہ پاک کا مہینہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، اسی نے بنائے ہیں، 12 کے 12 مہینے اسی کے ہیں، لیکن رمضان کو ہی بالخصوص اللہ پاک کا مہینہ
مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ بڑی پیاری بات ذکر فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی اس کو اللہ پاک کا مہینہ رمضان کو کہتے ہیں کہ جیسے مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اب مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، بیان ہوتے ہیں، ذکر اذکار ہوتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، سب کا سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک کا ذکر جس جگہ پہ کیا جاتا ہے اسے ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ رمضان کو اللہ کا مہینہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اور روزہ دار اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم کوئی عبادت کریں اس کا ثواب تو اپنی جگہ ملتا ہی ہے، اگر عبادت نہیں بھی کرتے، روزہ رکھ کے کوئی ویسے ہی اپنا جائز کام کرتا ہے، نوکری پہ چلا جاتا ہے، دکان پہ جا کے رزق حلال کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، فیکٹری میں کوئی ملازمت کرتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی اور جائز کام جو روزے کی حالت میں وہ کر رہا ہے، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا وہ نوکری کرنا، وہ جائز کام کرنا بھی اس وقت عبادت میں شمار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی میں اللہ پاک مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے ثواب بانٹ رہا ہوتا ہے اور نیکیوں کے ذخیرے تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لفظ رمضان جو ہے، بعض علماء نے لکھا کہ یہ رمضان اس لفظ سے مشتق ہے، یعنی رمضان اس لفظ سے رمضان نکالا گیا، بنایا گیا۔ اگر اس کا مادہ رمضان مانا جائے، اس سے لفظ رمضان بنا ہو تو رمضان کا مطلب ہوتا ہے موسم خزاں کی بارش۔ جب وہ بارش ہوتی ہے موسم خزاں کی، اس کے بعد موسم بہار آ جاتا ہے، درخت، کھیتیاں، ان کے پتے وغیرہ دھل کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، نکھر جاتے ہیں، موسم بہار آ جاتا ہے۔ اس بارش کی برکت سے موسم بہار میں رنگا رنگ پھول کھلتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، کھیت کھل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ بھی گویا کہ اس ماہ محترم میں مسلمانوں کی عبادت کرنے کے نتیجے میں جو اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش ان پر ہوتی ہے، اس کی برکت سے ان کے گناہ بھی اسی طرح دھل جاتے ہیں جیسے وہ موسم خزاں کی بارش درختوں کے پتوں کو دھو دیتی ہے، اور پھر ان کی نیکیوں کا یہ سیزن یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ظاہر و باطن میں موسم بہار آ جاتا ہے اور بہار کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا کہ رمضان کا لفظ یہ رمضان سے بنا۔ رمضان اس کا معنی ہوتا ہے گرمی یا جلنا۔ تو اگر یہ لفظ مانا جائے رمضان کا مادہ، تو پھر رمضان کا معنی ہو گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو مسلمانوں کے، روزہ داروں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ جیسے آگ، اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے اس کو جلا کر وہ راکھ بنا دیتی ہے، اس چیز کو ختم کرتی ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ روزہ داروں کے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں بھی
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ رمضان یہ مومنین کے لیے، روزہ داروں کے لیے گناہوں سے ڈھال ہے، اور ان کے گناہوں کو یہ جلا کر ختم کرتا ہے۔ یہ ماہ محترم رمضان کا مہینہ جس کی ہر گھڑی یہ رحمت بری ہے اور ان قریب ہم سے ملنے والا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت پر رب تعالیٰ نے 5 ایسے خصوصی کرم فرمائے، ایسی 5 خصوصی نوازشات میری امت پر فرمائی ہے کہ اور کسی امت کے حصے میں یہ نوازشیں رب کی نہیں آئی۔ وہ کون سے؟ اللہ پاک کے 5 خصوصی فضل اور کرم ہیں ہم گناہ گاروں پہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو رب تعالی میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نظر رحمت فرما دے اس کو پھر کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بشارت ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہی اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی کہ رب تعالی نظر رحمت فرما کے ان مومنین کے لیے گویا کہ اعلان فرما رہا ہوتا ہے کہ جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو، عذاب اب تمہارے لیے نہیں ہے، تم پر نظر رحمت ہو چکی، تم اب اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پا چکے ہو۔ پہلی رات کو ہی یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ دوسری جو نوازش حضور نے ذکر فرمائی کہ جو اس امت کے حصے میں آئی اور کسی امت پر یہ کرم نہیں ہوا، سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت قریب آتا ہے، روزہ دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کی بو سی آتی ہے، سمیل آتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی وہ بو اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ بھی اور کسی امت کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی جن کے بارے میں رب تعالیٰ ان کے منہ کی بو کو اتنا پسند فرمائے۔ وہ مالک ہو کر، خالق کائنات ہو کر، ہم گناہ گاروں کے منہ کی وہ روزے کی وجہ سے جو بو ہے اس کو اتنا پسند فرمائے، اس کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے تو ہم غلاموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے بڑی شرف کی بات ہے، بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے۔ تیسرا کرم جو اس امت پر فرمایا گیا اور کسی امت کے حصے میں نہیں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس امت کے لیے جنت سجائی جاتی ہے اور لوگوں کے حصے میں یہ کرم بھی نہیں ہے۔ اس امت کی یہ خاصیت ہے، ان کے لیے رب تعالیٰ جنت کو مسیر فرماتا ہے، راستہ کرتا ہے، جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے تاکہ یہ جنت میں آگے اور زیادہ راحت محسوس کریں۔ چوتھا کرم اللہ پاک نے جو اس امت پر فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ میرے امتیوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں مولا ان کو بخش دے۔ اور پانچواں کرم جو ان کے حصے میں خاص طور پہ آیا، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، اس آخری رات کو رب تعالی میرے ان سارے غلاموں کو، روزہ رکھنے والوں کو، رمضان کی قدر کرنے والوں کو، سب کو ہی بخش دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ کسی نے اٹھ کر عرض کی صحابہ میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس رات میں
اتنی مغفرت کی جاتی ہے، خاص و عام کو بخش دیا جاتا ہے، آپ کی امت کے لیے مغفرت عام کر دی جاتی ہے۔ کیا وہ لیلۃ القدر جس کی فضیلتیں آپ نے بتائی ہیں، اس رات کے بارے میں حضور آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر کی اپنی برکتیں، اس رات کی اپنی فضیلتیں ہیں، یہ رمضان کی آخری رات کی فضیلت ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کا حق، اس کی اجرت دی جاتی ہے، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے؟ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ جب پورا ہوتا ہے، اس کی آخری رات آتی ہے، روزہ داروں نے روزے رکھ کر بھوک پیاس اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر کے، نماز تراویح ادا کر کے، نمازیں پوری پڑھ کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، صدقہ و خیرات کر کے جو اللہ کی مزدوری کی ہوتی ہے، اس آخری رات میں پھر ان کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے، وہ اجرت یہ دی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، عام مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ محترم جو عنقریب تشریف لانے والا ہے، اتنی برکتوں، اتنی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ عام طور پہ مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ، یہ رجحان ہے اور اچھا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، زیادہ لوگ نمازوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اگرچہ سارا سال ہی نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، تلاوتیں بھی کرنی چاہیے، سارا سال ہی اپنی مسجدیں آباد کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پہ مسلمان عموماً ان نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے کہ مسلمانوں کے دل رمضان کے مبارک مہینے میں نیکی کی طرف مائل کر دیے جاتے ہیں۔ درۃ الناصحین کتاب ہے، اس میں ایک حکایت درج ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محمد۔ یہ سارا سال نمازوں کی طرف یا نیکیوں کی طرف یہ زیادہ دھیان نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا یہ بڑا ایکٹیو ہو جاتا اور چست بن کے، سستی اڑا کے یہ رمضان کے مہینے میں نمازوں کا بھی بڑا اہتمام کرتا، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہن کے نہا دھو کے مسجد میں زیادہ وقت گزارتا، نمازیں پابندی سے ادا کرتا اور سارے سال کی جو نمازیں اس کی قضا ہوئی ہوتی رمضان میں وہ قضا نمازیں بھی اپنی پوری کرتا۔ اس طرح رمضان کا مہینہ یہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، تلاوتیں کرتے ہوئے یہ گزارا کرتا۔ باقی 11 مہینے اتنا دھیان نہیں کیا کرتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے جاننے والے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، رب نے تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے احترام کے صدقے میں مجھے بخش دیا ہے، کیونکہ میں سارا سال نیکیوں کی طرف اگرچہ اتنا مائل نہیں ہوتا تھا، نمازوں میں سستی بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا میں باقی اپنے سارے کام کا چھوڑ کر نمازیں پابندی سے ادا کیا کرتا، جتنی نمازیں رہ گئی ہوتی وہ بھی پڑھتا۔ اللہ پاک کو میری یہی ادا پسند آ گئی کہ اس میرے بندے نے رمضان کا اتنا احترام کیا ہے، رمضان کے مہینے میں یہ میرے فرائض اتنے پورے کرنے کی، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، بس یہی ادا مالک کو پسند آ گئی، اسی کے صدقے میں بخشش ہو گئی ہے۔ اس حکایت سے کوئی یہ مطلب ہرگز نہ سمجھے کہ اب بس رمضان میں ہی نمازیں پڑھ لی جائیں وہ کافی ہے، باقی 11 مہینے نمازوں کی چھٹی ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ باقی 11 مہینوں میں جتنی عبادت ہم کرتے ہیں
رمضان میں اس سے اور عبادت کو بڑھا دیا جائے، اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، رمضان کی قدر کرتے ہوئے، تو رب تعالیٰ کو رمضان کی یہ قدر کرنا پسند آتا ہے۔ کیا معلوم کہ ہم بھی رمضان المبارک کی یوں قدر کرنا شروع کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، اس مہینے میں زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، وہ مالک بخشنے پہ آئے، تو رمضان کا احترام کرنے کی برکت سے غیر مسلموں کو بھی بعض اوقات ایمان کی دولت دے کے بخش دیا کرتا ہے۔ جی ہاں، بخارا شہر کے اندر ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرستان کی پوجا کرنے والے۔ تو یہ مجوسی آتش پرست ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے بازار کی طرف گیا۔ اس کے بیٹے نے وہاں سے کوئی کھانے والی چیز یہ خریدی اور بازار میں ہی کھانا شروع کر دیا۔ اس مجوسی نے، آتش پرست نے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن جانتا ہے کہ مسلمان اس مہینے کی بڑی قدر اور احترام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک کھینچ کے تھپڑ مارا، اور بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور تو بازار میں سرے عام کھانے پینے لگ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جی اس میں کون سی ایسی بات ہے، آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، مسلمان اگرچہ روزے رکھتے ہیں لیکن آپ بھی تو روزے نہیں رکھتے، کھاتے پیتے تو آپ بھی ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا یہ سچ ہے، میں روزے نہیں رکھتا، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں کھاتا پیتا ضرور ہوں اس مہینے میں، مگر اپنے گھر میں رہ کے کھاتا، باہر سرے عام مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، ان کے اس مہینے کا میں احترام کرتا ہوں، اس مہینے کی قدر کرتا ہوں۔ تجھے شرم ہی نہیں آئی کہ تو نے مسلمانوں کے سامنے ہی ان کے روزے ہیں اور ان کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیا ہے؟ اب اس شخص کو اللہ پاک کا اتنا کرم ہوا، مرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور یہ مسلمان ہو کے فوت ہوا۔ اس کو انتقال کے بعد کسی نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کے پوچھا کہ تو آتش پرست تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، اور جنت مسلمانوں کے لیے ہے، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایسے وہ جو بیٹے کو تھپڑ مارا تھا نا، رمضان کی قدر کرتے ہوئے اللہ کو بس یہی ادا پسند آ گئی، رمضان کا احترام کرنا اس مالک کو اتنا پسند آیا کہ مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق مل گئی اور ایمان کی دولت عطا فرما دی، میرا انتقال ہوا، رب نے مجھے بخش کے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا ادب و احترام اتنی بڑی نیکی ہے۔ آج ہمارے بولنے والے مسلمان بھی اس رمضان کی بعض اوقات قدر نہیں کرتے، اور بعض ہمارے نوجوانوں کو بھی دیکھا جاتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے، سرے عام باہر بازاروں میں یا دکان پہ یا بعض مزدوری کرنے والے مزدور وغیرہ یہ وہیں پہ سرے عام کھاتے پیتے ہیں، کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک غیر مسلم کا ذہن دیکھیے، وہ اس میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے تجھے شرم نہیں آئی، تو نے مسلمانوں کے سامنے رمضان میں سرے عام کھانا پینا شروع کر دیا ہے، اور پھر اس کی یہ نیکی اللہ کو پسند بھی کیسی آئی کہ یہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گئی۔ ہم مسلمانوں کا تو حق زیادہ ہے رمضان کا احترام کرنے کے لیے، اور یہاں پہ شرم ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ ایک مستری کے ساتھ مزدوری کرنے والا مزدور، اس کو اگر کہا جائے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ کہتا ہے جی روزہ رکھے تو بال بچوں کو کما کر کہاں سے کھلائیں، بھوکے مر جائیں۔ تو جو مسلمان ہے نا، اس کے لیے اس وجہ سے کہ اس نے مزدوری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، کام کاج کرنا ہے، رزق کمانے کے لیے جانا ہے،
اس وجہ سے اس کا کام مشکل ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی شرعی اجازت نہیں ہے، یہ گناہگار ہوگا، یہ روزہ چھوڑنے کا شرعی عذر نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر یہ کام کاج پوری دیہاڑی نہیں لگا سکتا، آدھا دن کام کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، آدھی دیہاڑی لگانا شروع کر دے، اللہ اس آدھے میں ہی برکت دے دے گا۔ یا کوئی اور کام اس وقت ڈھونڈ لے، رزق کا ذمہ اس مالک نے لیا ہوا ہے، وہ کوئی اور وسیلہ اس کے لیے بنا دے گا، بھوکا نہیں مرے گا، لیکن اپنا پختہ ذہن یہ بنائے، اللہ پر بھروسہ اور توکل ایسا مضبوط کرے کہ میں اس مالک کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو اللہ پاک میری مدد فرمائے۔ تو رب کسی کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا، وہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ جو ان قریب تشریف لا رہا ہے، اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا، جو اس کا ادب کرنے والے ہیں ان کو یہ کچھ ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جیسے رمضان کی قدر اور احترام کرنے والے ان کو یہ انعام ملتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اسی طرح اگر کوئی رمضان کی بے حرمتی کرے اس کی پکڑ بھی کی جاتی ہے، اس کے لیے وعیدیں اور عذاب بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جنت سارا سال سجائی جاتی ہے میرے امتیوں کے لیے، میرے غلاموں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، سارا سال جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو اس وقت جنت اللہ سے یہ دعا کرتی ہے، یہ سوال کرتی ہے، مولا جن اپنے خوش نصیب بندوں کو تو نے مجھ میں داخل کرنا ہے، جنت میں بھیجنا ہے، وہ مجھے دکھا دے، وہ مجھے عطا فرما دے۔ اور جنتی حوریں جب رمضان آتا ہے تو یہ دعا کرتی ہیں کہ مولا اپنے بندوں میں سے جو پاکیزہ شوہر تو نے ہمیں جنت میں عطا کرنے ہیں، مولا وہ ہمیں عطا فرما دے۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت اور جنتی حوریں رب سے یہ دعا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں میں سے، میری امت میں سے وہ لوگ جو رمضان کا احترام کرنے والے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، جو رمضان میں گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں میں سے ان کے بارے میں ان حوروں کو بھی عطا فرماتا ہے، جنتوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جو کوئی رمضان کی ایسے قدر کرنے والا ہو، رمضان میں گناہوں سے بچنے والا ہو، کسی پہ بہتان نہ لگانے والا ہو، کوئی نشہ نہ کرنے والا ہو، گناہ سے بچے رمضان میں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کا اللہ پاک رمضان کے ہر رات میں 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، 100 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا، اور اس شخص کو جنت کے اندر اتنا بڑا محل عطا فرمائے گا کہ جس محل کے اندر اگر ساری دنیا کے لوگ بھی آ جائیں تو سرکار نے فرمایا ایسے ہی لگے گا جیسے اس دنیا کے اندر بکریوں کا ایک باڑا جتنی سی جگہ وہ کور کرتا ہے اور باقی ساری دنیا بھی بڑی ہوئی ہے، وہ محل اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ ساری دنیا وہاں پہ آ جائے تو بکریوں کا ایک باڑا جتنی سی جگہ کور کرتا ہے، اتنی جگہ فل ہوگی جنت کی، باقی محل اس کا ابھی بھی وہ فری اور آزاد پڑا ہوگا، اتنا بڑا محل جنت کے اندر رب تعالیٰ روزہ رکھنے والے، رمضان کی قدر کرنے والے، رمضان میں گناہوں سے بچنے والے ان کو عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی پھر اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے مہینے میں گناہ کرے، جو کوئی رمضان کے مہینے میں گناہ کرے، روزہ نہ رکھے،
نماز چھوڑ دے، فلمیں ڈرامے دیکھے، والدین کی نافرمانی کرے، بد نگاہی کرے، جھوٹ بولے، رشوت لے، کم تولے، کم ناپے، جو کوئی رمضان کے مہینے میں گناہ کرے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی اس کے 1 سال کے نیک عمل برباد فرما دے۔ 1 سال کی اس کی نیکیاں وہ اس کی برباد ہو جائیں گی رمضان میں گناہ کرنے والے کی۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرو، اس کو ناراض کرنے والے عمل نہ کرو۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ یہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے، رمضان کے حق کے معاملے میں غفلت میں نہیں پڑے گی، میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ اسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا حق کیا ہے، اس کو ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ اس مہینے میں گناہ نہ کیے جائیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کیے جائیں، یہ رمضان کا حق ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں معاذ اللہ زنا کرے یا شراب پیے یا رمضان میں گناہ کرے تو اس پر اگلے رمضان تک یعنی سارا سال اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بتائیے جس پر اللہ کے نورانی فرشتے لعنت بھیج رہے ہوں اس پر رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ رمضان کے مہینے کی قدر نہ کرنے والے، رمضان میں بھی گناہ نہ چھوڑنے والے، غور کرنا چاہیے روزی میں بے برکتی کہاں سے آ گئی؟ گھر میں پوری نہیں بڑھ رہی، کیا ہو گیا؟ مختلف بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، ہر کوئی یہی کہتا ہے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، وہ فلاں جو ہے نا مجھ سے بڑا جلتا ہے، اس نے مجھ پہ کوئی تعویذ ڈال دیے ہیں۔ بھائی اپنے اندر بھی ذرا جھانک کر دیکھو، شاید وہ تعویذ اندر سے ہی نکل آئے۔ اپنی عملوں کی طرف بھی دیکھیے کہ شاید وہ اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویذ یا جادو جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہے، اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے۔ ہر دوسرا بندہ یہی سمجھتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کروا دیا، کاروبار ہی نہیں چل رہا، دکان ہی نہیں چل رہی، کوئی گاہک ہی نہیں آتا، جتنا بھی کما لوں پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے نہیں، شاید خود ہی آپ نے کر لیا۔ اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، تراویح اس نے ادا نہیں کی، رمضان کا مہینہ گزرا، نمازیں اس کی قضا ہوتی رہی، رمضان کا مہینہ گزرا، فلمیں ڈرامے وہ دیکھتا رہا، رمضان کا مہینہ گزرا، جھوٹ غیبت چغلی وہ کرتا رہا، اور کہتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگلے رمضان تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے وہاں مصیبتیں ہی ڈیرے ڈالیں گی، وہاں بھی عافیتیں نہیں آئیں گی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کوفہ کے قبرستان میں ایک دن تشریف لے کر گئے، ایک تازہ قبر بنی ہوئی وہاں پہ دیکھی قبرستان میں۔ جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ خیال آیا کہ یہ جس کی قبر ہے، قبر کے اندر کے کیا حالات ہیں یہ میں جان لوں۔ اللہ پاک سے دعا کی، رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس قبر والے کو اللہ نے ایک توفیق دی، زبان عطا فرمائی۔ یہ قبر والا اپنا حال حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بتلا رہا ہے کہ میں کس حال میں، کیا کہتا ہے کہ یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے مولا علی
میں آگ کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، آگ میں جل رہا ہوں، میری مدد فرمائیے یا علی مدد، یا علی میری مدد فرمائیے۔ آج ہم بھی یا علی مدد کہتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ شرک کرتے ہیں۔ وہاں پہ اس وقت بھی قبروں کے اندر سے بھی ان سے مدد مانگی جاتی تھی۔ اس قبر والے نے جب کہا کہ اے علی میری مدد فرمائیے، جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا دل پسیج گیا، رحم آ گیا، اللہ پاک سے دعا فرمانے لگے مولا تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، اس نے بڑی امید کے ساتھ مجھ سے سوال کیا ہے، اللہ اس کو بخش دے، اس بیچارے کی قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اس پہ رحمت فرما دے، یہ عذاب اس سے ختم فرما دے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ غیب سے آواز دی گئی کہ اے علی آپ اس کے لیے دعا مت کیجئے، میں اس سے بہت ناراض ہوں، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ مولا اس کا گناہ کیا ہے؟ اتنی بڑی اس نے کون سی نافرمانی کر دی؟ ارشاد ہوا کہ یہ رمضان کے روزے بھی رکھا کرتا تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا رمضان کے روزے بھی رکھا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود رمضان میں گناہ بھی کیا کرتا تھا، رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بھی نہیں بچتا تھا، جھوٹ بول دیتا تھا، داڑھی مڈایا کرتا تھا۔ ہاں داڑھی مڈانا یہ بھی گناہ کا کام ہے بھائی، ناراض نہ ہو جن کی داڑیاں نہیں ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں معافی کا طلبگار ہوں، لیکن حق آپ کو نہ بتاؤں تو میں بھی مجرم ہوں۔ داڑھی کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا مونچھیں خوب پست کرو، مونچھوں کو خوب چھوٹا کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی ان کو بڑھنے دو۔ اور علماء نے لکھا کہ جو کوئی ایک مشت سے ایک مٹھی سے داڑھی اپنی چھوٹی کرتا ہے نا، وہ داڑھی مڈانے والوں میں شامل ہے، تو ایک مٹھی سے چھوٹی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی نیت کر لیجئے۔ سبھی عاشقان رسول ہے، رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں داڑھی نہیں مڈائیں گے، روزہ رکھ کر گناہ نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ افطاری کر کے شیو کروانے کے لیے چلے جائیں، قاری صاحب نے کہا تھا روزہ رکھ کے گناہ نہیں کرنا۔ رمضان کے مہینے میں دن ہو یا رات ہو داڑھیوں کو بڑھنے دیں، اللہ نے یہ محبوب کے چہرے پہ نور عطا فرمایا تھا، ان کی برکت سے آپ کے لیے بھی اللہ نے اس میں نور رکھا ہے، اس کو بڑھنے دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ بہرحال یہ ماہ محترم جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ایسا برکتوں والا ہے۔ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یہ بتلایا گیا آپ نے پھر بھی دعا جاری رکھی، مولا یہ اگرچہ گناہ گار تو ہے لیکن اس نے تیرے بندے سے بڑی امید لگائی ہے اور مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ آخر کار غیب سے ندا آئی کہ اے علی ہم نے اس کو اس طرح معاف نہیں کرنا تھا، لیکن تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے تیری دعا کی برکت سے ہم اس سے عذاب اٹھا رہے ہیں۔ اس مردے کی قبر میں یوں امن برقرار ہوا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ماہ رمضان جو اپنی پوری برکتیں لیے آب و تاب کے ساتھ ان قریب ہمارے درمیان جلوہ فروز ہونے والا ہے، اس کی قدر پہچانیے، اس مہینے کا احترام کر لیجئے، یہ ہمیں بخشوانے کے لیے اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال اس طریقے سے کیجئے کہ رب راضی ہو جائے۔ اگر کسی دنیا کے اندر کسی کا کوئی خاص مہمان آنے والا ہو، مثال کے طور پہ کچھ لوگ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، ان کو کہہ دیا جائے کہ میاں صاحب کا کوئی خاص ان کا وفادار یا خاص ان کا بندہ وہ آپ کے گھر آ کے 2-4 دن اس نے رہنا ہے، یا جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کو کہہ دیا جائے کہ خان صاحب کا کوئی بڑا خاص بندہ جو ہے ان کا قریبی اس نے آ کے آپ کے گھر 2-4 دن رہنا ہے، یہ ابھی سے پلاننگ کرنا شروع ہو جائے گا، ناشتے میں کیا کھلانا ہے، لنچ میں کیا ہونا چاہیے، ڈنر کس چیز کا کروایا جائے گا، کون سے برتن وہاں رکھے جائیں گے، بیڈ شیٹ کیسی ہونی چاہیے، صوفہ سیٹ اس کو کیسے جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں سجانا ہے، کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے، کس کس نے ان سے ملنا ہے، کس وقت میں آرام کرنا ہے، یہ سب کچھ ابھی سے تیاریوں میں لگ جائیں گے۔ ایک دنیا دار کے چھوٹے سے مہمان کے لیے رمضان پتہ کون ہے؟ اللہ کا مہمان مہینہ ہے،
اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ سب کو خوشخبری دے رہا ہے، چند دنوں بعد اللہ کا مہمان آپ کے گھر آ رہا ہے، سبھی جا کے اس کی تیاری کر لیجیے، اس کے لیے کوئی نئی بیڈ شیٹیں وہ بچھائے تو نیکی کی نیت سے اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن اصل جو بیڈ شیٹ یا وہ کپڑے چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ اندر کی ضرورت ہے، اپنے باطن کو صاف ستھرا کر لیجیے، اس رمضان کے استقبال کے لیے گناہوں سے توبہ کیجیے، رمضان کی اس استقبال کے لیے اللہ سے لو لگائیے، نیکیوں کی طرف اپنا ذہن بنائیے، یہ رمضان ہمیں بخشوانے کے لیے آئے گا، اس کا اس طریقے سے اس کو ویلکم کیجئے، استقبال کیجئے، اس طریقے سے رمضان کے لمحات گزاریے کہ واقعی مہینہ پورا ہو تو ہمارا دل گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے میری بھی بخشش ہو گئی ہوگی، اتنا جو ہے وہ اللہ پاک کو عبادت کر کے راضی کر لیا جائے، سارے روزے رکھے جائیں، تراویح پوری ادا کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، گناہوں سے کٹ آف کر لیا جائے، گناہوں کو اس مہینے میں جسے کہتے ہیں 3 طلاق دے دینا، وہ 3 طلاق دے دی جائے، وہ موبائل جو ہے سوشل میڈیا اس کے ذریعے طرح طرح کے گناہ ہمارے بچے نوجوان یہ مشغول ہوتے ہیں، یہ 1 مہینے کے لیے موبائل کو بھی سائڈ پہ کر دیں، اس میں نہ نیٹ چلائیں، نہ کوئی ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھیں، نہ اپنی آنکھوں کا جو ہے وہ زنا کریں، نہ بد نگاہی میں مبتلا ہوں، نہ کانوں کو کوئی حرام سننے دیں، قرآن کی تلاوت سنیں، نہ سنیں، بیانات سنیں، مدنی چینل دیکھ لیں، اور اس طرح اس مہینے کو عبادت میں گزاریں کہ واقعی اللہ کا مہمان مہینہ ہم سے راضی ہو کے جس کا مہمان ہے، جب اس اللہ کے پاس یہ جائے تو وہاں جا کے بتائے کہ مولا فلاں تیرے بندے کے پاس جو میں گیا تھا اس نے واقعی میری بڑی قدر کی تھی، مجھے بڑا سنبھالنا تھا، اے اللہ میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے، کاش کہ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ایسا ثابت ہو۔ آخر میں سوشل میڈیا سے ایک چھوٹی سی بات مسئلے کی مجھے یاد آ گئی، وہ کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک عام طور پہ رمضان قریب آتا ہے تو میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ، جی آپ کو اتنے دن بعد ماہ رمضان ہے، آپ کو رمضان کا مہینہ مبارک ہو، اور نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ویسے ہی من گڑت بنا کے آگے سے آگے جاہل قسم کے لوگ فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت یا اس کا ترجمہ یا کسی صحابی کا قول وغیرہ وہ اگر آئے بھی نا میسج میں، اس کو بغیر تحقیق کے کنفرم کیے بغیر آگے فارورڈ نہ کر دیا کریں۔ یہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ فیک چل رہا ہے جس کے نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، یہ بھی جو حدیث اس کو بنا کے آگے شیئر کیا جاتا ہے یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں رمضان کی مبارک دیں یہ جائز ہے، اچھا کام ہے، رمضان کی مبارکباد دیں، لیکن رمضان کی قدر بتانے کے لیے کوئی جھوٹی حدیث بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مہینے کی قدر اللہ نے ویسے ہی بڑی رکھی ہوئی ہے، اس کو جھوٹی حدیثوں کی حاجت نہیں ہے، اور جو کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔